الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، نماز کے فرائض کے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے دو فرائض اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق ذکر ہوا تھا۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض قیام، نماز میں کھڑے ہونا۔ تیسرا فرض قرات، مطلق قرات، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن حکیم کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ مطلق قرات فرض ہے، اگر امام سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا یا تنہا نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قرآن حکیم کا کچھ حصہ پڑھنا، بڑی آیت ہو تو ایک، چھوٹی ہو تو 3 آیتیں پڑھنا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ قرات کے متعلق 2-3 مسائل یاد رکھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، قرآن مجید کی قرات ترتیب کے ساتھ کرنی ہے، ترتیب کو الٹنا نہیں۔ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے، اب اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھی جائے، اس سے پچھلی سورت نہیں پڑھنی۔ مثلا اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھ دی ہے، اب اگلی رکعت میں وہ سورہ فیل نہیں پڑھ سکتا، اس سے اگلی سورت پڑھے گا۔ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھنی ہے۔ اگر بھول کے پڑھ گیا نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کے پڑھے گا نماز اس طرح بھی ہو جائے گی، لیکن نماز میں قرات آ جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ خلاف ترتیب قرآن پڑھنا، اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سورت پڑھی ہے اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھی جائے، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کم از کم اتنی آواز سے پڑھی جائے۔ اگر خاموشی ہے، شور نہیں ہے، اور بندے کو اونچا سننے کا کوئی عارضہ بھی نہیں ہے، تو کم از کم اپنی آواز خود سن سکے، اتنا پڑھنا۔ ہمارے یہاں 2 غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اپنی آواز خود بھی نہیں سنتے، اور اس کو پڑھنا نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی اس طرح پڑھے گا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا کہ بندہ اپنی آواز خود سن سکے، اسی کو پڑھنا کہتے ہیں۔
آپ درود شریف بھی اگر پڑھتے ہیں، ویسے نماز کے علاوہ بھی کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، تو پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے آدمی۔ اگر وہ ایسی آواز سے پڑھتا ہے کہ اپنی آواز اسے بھی نہیں آتی تو اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے۔ اور دوسرا، کچھ لوگ اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ 3 4 آدمی قریب نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر ایک آدمی اتنا اونچا پڑھ رہا ہے، سری نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں تو پڑھنا ہی آہستہ ہے۔ اگر کوئی اتنی اونچی آواز سے پڑھتا ہے کہ دوسرے ساتھ سن رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنی آواز صرف خود سنیں، دوسرے تک آواز نہ پہنچے۔ بعض لوگ نیت اتنی اونچی کرتے ہیں پوری صف میں آواز جاتی ہے، بعض اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ ساتھ 3 4 آدمی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ پڑھنے کا انداز بھی درست نہیں ہے۔ پڑھنے کا انداز یہی ہے، ایسی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنی آواز بندہ خود سن سکے۔ سری نمازوں میں اور جہری نمازوں میں تو امام نے اونچا پڑھنا ہے، وہ تو صرف مقتدی خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ تو ایک مسئلہ پڑھنے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ پڑھتے وقت آواز خود سنیں، دوسرے تک آواز نہ پہنچے۔ اور دوسرا مسئلہ جو انتہائی اہم ہے اور جس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں، وہ ہے قرات کے علم کے مطابق پڑھنا۔ ہمارے ہاں 100 بندے کو کھڑا کر کے سنا جائے تو 99 غلط پڑھتے ہیں، ان کے حروف کی ادائیگی درست نہیں ہے، اور حروف کی ادائیگی درست نہ ہونے سے معنی بدل جاتا ہے، اور معنی بدلنے سے بعض اوقات بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وقت نکال کے اس کی تصحیح بھی کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ آج تک سا میں اور سین میں فرق نہیں کر سکتے، سا میں سواد میں فرق نہیں کرتے، ذال میں زا میں زوا میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح قاف میں کاف میں فرق نہیں کرتے۔ بس جیسا شروع میں سیکھا ہے ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہے۔ مدارس میں تو یہ باقاعدہ علم ہے اور باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اتنی قرات سیکھنا کہ جس سے نماز صحیح بندہ پڑھ سکے، یہ ہر شخص کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ ہم دنیا میں بڑے کام سیکھ لیتے ہیں، لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کر کے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ نماز کے قرات کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں اس قسم کی غلطی نہ ہو۔ جب تک آدمی معذور ہے، شریعت نے رخصت دی ہے اسے، لیکن معذوری کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی اس کو عذر ہی سمجھے اور سیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ سیکھنے کی کوشش کرتا رہے، کچھ وقت تک جب کوشش کرے گا تو الفاظ کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید کو خلاف ترتیب نہیں پڑھنا۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے، اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنی آواز خود اسے سنائی دے، اور تیسرا یہ کہ اپنی آواز سنائی دے، دوسرے کو سنائی نہ دے، تاکہ ساتھ دوسروں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، امام کے لیے شریعت نے یہ حکم رکھا ہے، ویسے تو نوافل میں آپ جتنی لمبی قرات کریں آپ کی مرضی ہے، بلکہ نوافل میں لمبی قرات کے ساتھ پڑھنا شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی ہو تو پھر امام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز میں زیادہ لمبی قرات نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کو ایک قوم کا امام بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں وہ آئے اور انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ صحابہ اکرام ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پڑھتے سنتے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، جب دیکھا کہ قرات لمبی ہو گئی ہے تو وہ نماز سے پیچھے ہوئے اور اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ بعض صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا کہ کیا تو منافق ہو گیا ہے معاذ اللہ، کہ جماعت ہو رہی ہے اور جماعت آپ نے چھوڑ دی ہے اور اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اندر نفاق والی کوئی بات نہیں، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور سرکار کو پوری صورتحال بتاؤں گا۔ وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم دن بھر زمینوں پر کام کرتے ہیں، راہٹ چلا کے اونٹوں سے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اور سارا دن یہ مشکل کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں،
اور عشاء کی نماز میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ جیسی لمبی صورت شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہم دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب سرکار کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا افتان یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے؟ میں دین کے قریب کرتا ہوں، تو لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اپنی نماز پڑھو تو جتنی مرضی ہے لمبی پڑھو، لیکن جب لوگوں کو پڑھاؤ تو پھر نماز مختصر کرو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، ان میں کئی ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دوسروں کو پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ۔ اور پھر شریعت نے کتنی پابندی اور اس آداب کی کتنی رعایت رکھی ہے۔ جو پڑھنا ہے اس کا حکم دیا کہ کہاں سے کہاں تک کتنا پڑھنا ہے۔ سورہ حجرات 26ویں سپارے کی ایک صورت ہے، اس سے لے کے قرآن مجید کے آخر تک جو صورتیں 30ویں سپارے کی، ان کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے پڑھنے کے درجے مقرر فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک جو صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی صورت پڑھو، یا اگر کسی اور مقام سے پڑھتے ہو تو اتنا پڑھو جتنی ان صورتوں میں آیتیں ہیں، 40 آیتیں، 50-60 آیتیں، اتنی تقریباً آ جاتی ہیں۔ سورہ عشاء کی نماز میں آپ نے فرمایا سورہ بروج سے لے کے پھر سورہ شمس، سورہ ضحیٰ تک پڑھو۔ مغرب کی نمازوں میں آخری صورتیں ہیں، سورہ الم نشرح سے لے کے یا سورہ فیل سے لے کے، آپ نے فرمایا یہ پڑھو، یا اگر کسی اور جگہ سے بھی پڑھتے ہو تو اتنی آیتیں جتنی ان صورتوں میں آ جاتی ہیں۔ ان کو طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار عربی میں ان کے نام ہے، کہ یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے کی ایک رعایت، ایک ترتیب بتائی کہ فجر کی نماز میں اتنا پڑھو، مغرب کی نماز میں اتنا، اور عشاء کی نماز میں اتنا پڑھو۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے، اس دور میں خواتین بھی جماعت میں شامل ہوتیں، وہ بچوں کو اٹھا کے لے آتی۔ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سرکار سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں پریشان ہو جائے گی، اپنی نماز کو سرکار مختصر فرما دیتے۔ تو امام کے لیے یہ مسئلہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب دوسروں کو پڑھائی جائے تو زیادہ لمبی نماز نہ پڑھائی جائے، اور جب اپنی پڑھو، نوافل میں آپ جتنا مرضی ہے پڑھیں، اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں جتنا طویل آپ مرضی ہے پڑھیں، لیکن جب دوسروں کو پڑھائی جائے تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ کئی بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کام پہ جانا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ لمبی قرات سرکار نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ قرات کے یہ چند مسائل، سورہ فاتحہ کے بعد جب یہ قرات کی جائے تو اس کے بعد پھر ایک اور فرض نماز کا ہے رکوع میں جانا۔ 3 فرض ہو گئے، پہلے تکبیر تحریمہ 1، قیام 2، اور قرات 3، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ قیام بھی عاجزی کا ایک اظہار ہے، اور قیام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا یہ عاجزی کا ایک اور انداز ہے جو اللہ رب العزت کو بندے کا بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں رکوع کے کئی آداب، رکوع کے کئی مسائل اور اس کے کئی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تاکیدیں بھی فرمائی ہیں۔ یہ چند احادیث رکوع کے متعلق میں نے لکھی ہیں، میں وہ چند احادیث برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی۔ ارشاد فرمایا کہ بندو اپنے رکوع اور سجدے پورے کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، رخ قبلے کی طرف ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر کسی کے رکوع سجدے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو سرکار نے یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ نہ سوچو میں آگے کھڑا ہوں اور پیچھے کے حالات کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ رب نے ایسی بصیرت عطا فرمائی، ایسی آنکھیں عطا فرمائی، ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں،
سرکار کو رب نے یہ شان عطا فرمائی، جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم صرف اجالے میں دیکھتے ہیں اور سرکار اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھنے کے لیے پیچھے مڑنے کے محتاج، اور سرکار پیچھے دیکھنے کے لیے پیچھے مڑنے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ رب نے وہ نگاہ کریمانہ عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فَوَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ رکوع ظاہری کیفیت ہے، خشوع دل کی کیفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ تمہارے دل اور دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور جذبات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کتنے خشوع، کتنی عاجزی اور کتنے محبت و احترام کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں اپنے رکوع اور اپنے سجدے پورے کیا کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں سرکار نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے، اور سرکار نے اسے بدترین چور کہا ہے۔ اور ہمارے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ سرکار نے اس مثال میں بتا دیا، نماز کی اہمیت بھی سرکار نے بتائی۔ ایک چور مال کا ہوتا ہے، ایک چور نماز کا ہے۔ مال کا چور اگر سزا پاتا ہے تو کچھ نفع بھی لے لیتا ہے، مال چرایا کچھ نفع پا لیا اس نے، لیکن نماز کا چور سزا پوری پاتا ہے، اسے نفع کچھ بھی نہیں ملتا، فائدہ اسے کچھ نہیں ہوتا اور سزا اسے پوری ملتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے، جو مال کا چور ہے وہ بندے کا حق مار رہا ہے، اور جو نماز کا چور ہے وہ اللہ کا حق مار رہا ہے۔ تو اللہ کا حق جو کھا رہا ہے وہ اس سے بڑا بدتر چور ہے جو بندے کا حق کھا رہا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ مال کا چور دنیا میں اپنی برائی، اپنے عمل کی سزا پا کے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن نماز کا چور آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ بہت بڑی تنبیہ سرکار نے فرمائی، اس کو آپ نے بدترین چور قرار دے دیا ہے۔ بلکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ مال کے چور کو بعض اوقات مالک معاف بھی کر سکتا ہے، جس کی چوری کی وہ معاف کر دے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن نماز کے چور کی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس کی ادائیگی نہیں کی جائے گی کما حق ہو تو بندہ پروردگار عالم کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے، جو ناقص نماز پڑھ رہا ہے اس کی سزا یہ ہے، ناقص پڑھ رہا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں سرے سے آتا ہی نہیں اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے نماز جیسے اہم فرض کو بالکل غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ لیا ہوا ہے، اگر کوئی ناقص پڑھے تو سرکار اسے بدترین چور قرار دے رہے ہیں، اور شریعت نے اس کے لیے اتنی سزا رکھی ہے۔ اور جو بالکل قریب ہی نہیں آتے، پڑھتے ہی نہیں، وہ خود اندازہ کر لیں کہ نوست کا عالم کیا ہوگا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، نماز پڑھنی بھی ہے، اور نماز اس طریقے سے پڑھنی جو شریعت نے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ بڑی عجیب صورتحال بن گئی ہے، ہم مسجد میں بھی نماز کے لیے آئیں تو اس وقت آتے ہیں جب جماعت بالکل کھڑی ہونے والی ہو یا ایک دو رکعتیں ہو جائیں۔ اکثر لوگوں نے عادت بنا لی ہے، خاص کر جمعۃ المبارک کو، حالانکہ بارہا یہ مسئلہ عرض کیا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، شریعت نے بڑی فضیلت بھی رکھی ہے پہلے آنے میں، لیکن ہم اس وقت آتے ہیں جب بالکل دوسری اذان ہوتی ہے، خطبہ بھی ختم ہونے والا ہو تو پیچھے دروازے تک لائن بنا کے کھڑی ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے بس دو فرض پڑھے، سلام پھیرا اور اٹھ کے بھاگ گئے۔ شریعت نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ پہلے آؤ، فضیلت ہے، ثواب ہے،
جتنا پہلے آؤ گے اتنا درجہ زیادہ ہے، بلکہ رب کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کھلوانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، سرکار نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ تو جتنی دیر مسجد میں رہو گے جنت میں رہو گے، جنت کے باغ میں رہو گے۔ اور کھانا پینا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہو گویا تم جنتی باغ میں بیٹھ کے جنتی پھل کھا رہے ہو۔ اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پہلی 4 سنتیں مؤکدہ وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اکثر جمعے والے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آتے ہی اس وقت ہے جب فرض پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، جو ترتیب شریعت نے رکھی پہلی 4 سنتیں وہ گئی، اس کے بعد فرض پڑھے، اور کچھ تو ایسے بد نصیب ہے وہ فرض پڑھ کے باقی سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اسی طرح اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ باقی جو بعد کی 4 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ، جو آخر کی 2 سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ۔ کیا جمعہ ادا کیا، 2 فرض پڑھنے آئے اور 10 سنتیں چھوڑ دی، تو کیا یہ نماز کامل ہو رہی ہے؟ یہ مکمل نماز ہے یا یہ نماز کا احترام کیا جا رہا ہے یا نماز سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ جمعے والے دن تو یہ حال ہے۔ ظہر کو بھی دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ اس وقت آتے ہیں جب فرائض کی جماعت کھڑی ہونے والی ہو، وہ پہلی 4 سنتیں چھوڑ دیں، فرض پڑھے، اس کے بعد 2 پڑھی، پھر 4 پڑھ لی۔ یہ تو کبھی کبھار ہے، چلو کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو چلو آپ نے اگر فرض پڑھے ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 پڑھ دی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب اس ترتیب کو الٹنا اپنی عادت بنا لو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا شریعت کی دی ہوئی ترتیب کا ہم لحاظ نہیں رکھتے، ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند نہیں بنا رہے بلکہ نماز کو اپنے تابع کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو جمعے والے دن مسئلہ ہے یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہماری، کہ نہ ظہر ادا ہوتی ہے نہ جمعہ ادا ہوتا ہے۔ ظہر پڑھیں گے تو پہلے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، پھر تو ظہر ادا ہوگی۔ اور اگر جمعہ پڑھیں گے تو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، جماعت کے ساتھ فرض پڑھنے ہیں، پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، جمعہ ادا ہوگا۔ ہم جو کچھ ادا کرنے آتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ظہر پڑھی جا رہی ہے، یہ جمعہ پڑھا جا رہا ہے، جس ترتیب سے ہم آتے ہیں اور جو ہم نے طریقہ پکڑ لیا ہے، یہ تو نہ ظہر ادا ہو رہی ہے نہ جمعہ ادا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا خیال کریں، احساس کریں، زندگی جس رب نے دی ہے، وقت جس نے دیا ہے، اس زندگی کو، اس وقت کو اس کے لیے بھی نکالیں۔ جس نے وقت آپ کو دیا ہے، آپ دکان کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، کاروبار کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، دوست احباب کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اور چھوڑ دیں ٹی وی اور موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں رب کو کتنا وقت دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کتنا وقت دیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس جمعے والے دن بھی 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا کہ ہم آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے اس کے مطابق آئیں اور زیادہ ثواب بھی حاصل کر کے جائیں اور اللہ کی رضا بھی حاصل کر کے جائیں۔ اور یہ سنتوں کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن جب بندے کی نماز کا حساب لیا جائے گا اور اگر فرائض میں کمی ہوئی، پروردگار عالم فرمائے گا دیکھو میرے بندے نے سنتیں ادا کی ہیں، سنتوں کو دیکھا جائے گا، اگر ادا کی ہیں تو رب فرمائے گا فرضوں کی کمی سنتوں سے پوری کر دی جائے، اور اگر وہاں کمی رہے گی تو فرمایا جائے گا دیکھو بندے نے نوافل ادا کی ہیں، اگر وہ نوافل کا بھی پابند رہا تو حکم ہوگا چلو نوافل اگر پڑھتا رہا ہے تو نوافل سنتوں کی کمی کو نوافل سے پورا کر دیا جائے اور فرائض کی کمی کو سنتوں سے پورا کر دیا جائے۔ اور جس کی زندگی میں نہ نفل ہیں نہ سنت ہیں، بس 2 فرض ہیں بلکہ ٹکرے ہیں، وہ کہاں سے کمی کو پورا کرے گا؟ اس لیے تھوڑا احساس کرنا چاہیے، تھوڑا وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ کے لیے اگر وقت نکالیں گے تو اللہ زندگی میں بھی برکت پیدا فرما دے گا، کاروبار میں بھی برکت پیدا فرما دے گا، ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اس طرح دنیا کی دوڑ میں لگے رہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی، یہ آنکھیں مٹی کے سوا نہیں بھرتی، انہیں قبر کی مٹی بھرے گی، تو یہ دنیا کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا مرضی دوڑتے رہیں گے یہی حالات رہیں گے۔ اور جس نے زندگی عطا فرمائی، جس نے وقت عطا کیا، اگر یہ اس کو عطا کریں گے تو وہ ان کے اندر برکت پیدا فرما دے گا۔ ضرورتیں رب نے پوری فرمانی ہیں، کوشش ضرور کریں۔ یہ آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ کام چھوڑ دیں، صرف یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جو ترتیب شریعت نے بتائی، جو آداب شریعت نے بتائے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے
کم از کم جمعے والے دن یہ کوشش کریں وقت پہ آئیں، تھوڑا پہلے آئیں، ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نماز کے اندر چوری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو اس کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کہ اللہ رب العزت اس بندے کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا جو نماز میں رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ ایک ادب رکوع کا بتایا گیا ہے، ہم رکوع کرتے ہیں بس ویسے ہی جھک جانا۔ یاد رکھیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے رکوع کے 3 درجے ہیں، جھکنا رکوع میں فرض ہے، کچھ دیر ٹھہرنا اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرنا یہ واجب ہے، اور رکوع کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ درمیانہ درجہ یا 5 دفعہ پڑھیں، افضل یہ ہے 7 دفعہ پڑھیں، لیکن جو ادنا درجہ ہے کم از کم وہ 3 دفعہ پڑھیں۔ تو رکوع کے اندر 3 چیزیں ہیں، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ فرض جھکنا ہے، اور واجب تھوڑی دیر رکوع کے اندر ٹھہرنا ہے، اور سنت تسبیحات کو ادا کرنا ہے۔ تو کامل رکوع وہ ہوگا جس میں فرض بھی پایا جائے، سنت بھی پائی جائے، واجب بھی ادا کیا جائے۔ اب ایک شخص رکوع کر رہا ہے تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے رکوع کرتے ہوئے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کا سر اور پیٹھ ایک سیدھ میں ہو جائے، نہ سر زیادہ جھکا ہوا ہو نہ پیٹھ اونچی ہو، بلکہ دونوں ایک سیدھ میں ہوں۔ دوسرا ادب یہ ہے رکوع کے وقت اس کی نظر اپنے پاؤں کی جانب ہو، سجدے کی جگہ نہ ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے بازو ڈھیلے ڈالے نہ ہوں، پیٹھ سیدھی تب ہوگی جب بازو اکڑے ہوئے ہوں گے، تو بازوؤں کو ڈھیلا کر کے رکھنا، جیسے عام طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ رکوع ویسے ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے مطابق یہ رکوع نہیں، بازو صحیح اکڑے ہوئے ہوں تاکہ پیٹھ سیدھی ہو۔ اور چوتھا ادب یہ ہے اپنے ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پہ رکھنا نہیں بلکہ ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ صرف رکھ دیتے ہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑا جائے۔ اور 5واں ادب یہ ہے انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، رکوع کی حالت میں انگلیوں کو جوڑ کے نہیں رکھنا، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بازو تنے ہوئے ہوں، سر اور پیٹھ ایک سیدھ میں ہوں، برابر ہوں، اور اس کے بعد رکوع میں جا کے نظر اپنے پاؤں کے اوپر ہو۔ پھر آپ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حال اگرچہ جو حکم قرآن میں تھا سرکار نے اسی کا ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، اے محبوب اپنے عظمت والے رب کی تعظیم اور اس کی عظمت کو بیان کیجئے، تسبیح کیجئے، سبح تسبیح کیجئے، بسم ربک العظیم اس رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا اجعلوہا فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ یہ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے، تو سرکار نے فرمایا یہ تم رکوع میں پڑھا کرو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، محبوب اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بڑا اعلیٰ ہے، بلند و مرتبہ، بلند و بالا ہے، آپ نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اسے اپنے سجدے میں رکھ لو۔ اب رکوع میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم یہ بھی قرآن کی آیت پر عمل ہو رہا ہے، سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی یہ بھی قرآن کی آیت پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں عظیم رب کی تسبیح کب کرنی ہے اور اعلیٰ رب کی تسبیح کب کرنی ہے۔ یہ سرکار نے بتا دیا رکوع میں جاؤ تو عظیم رب کی تسبیح بیان کرو، سجدے میں جاؤ تو اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے، لیکن بتایا سرکار نے اس طرح ہے
کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ رکوع کے بعد قوما سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی ہے۔ حمد رب کو پسند ہے، تو جو بھی رب کی حمد کرتا ہے رب اس کی حمد کو قبول فرماتا ہے۔ اور باقی مقتدی سارے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے پروردگار عالم ساری حمد تیرے لیے ہے۔ ہمیں چونکہ باقی دعائیں نہیں آتی، ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سرکار نے نماز پڑھائی، تو جب سرکار نے یہ فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے ایک صحابی نے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ اے اللہ تیرے لیے بہت حمد، تیری بڑی بابرکت حمد ہے، بڑی پاکیزہ حمد ہے۔ جب سرکار نے یہ سنا تو نماز کے بعد فرمایا یہ کس نے کلمات کہے تھے؟ پیچھے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں نے کہے تھے۔ سرکار نے فرمایا اتنے پسند آئے ہیں فرشتوں کو، 30 سے زیادہ فرشتے دوڑے ہیں کہ لکھ کے ہم رب کی بارگاہ میں یہ پیش کریں۔ یہ انداز اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ ہمیں چونکہ معنی کا پتہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں وہ خشوع خضوع کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، پروردگار عالم جب بندہ اس کا ذکر کرے، اس کی حمد کرے، پروردگار عالم کو یہ ادا پسند ہے۔ اور معلوم ہوا رب کی حمد وہ وظیفہ ہے کہ فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں۔ تو اگر یہ کلمات یاد ہوں تو پڑھنی چاہیے، نہیں تو کم از کم توجہ کے ساتھ ربنا لک الحمد یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند ہے، اسے قوما کہا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکوع کے بعد تھوڑا سا اوپر اور سجدے میں چلا جائے تو اس نے قوما نہیں کیا، واجب چھوٹ جائے گا، اور واجب کے رہ جانے سے جب تک سجدہ سہو نہیں کرے گا نماز ادا نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کی ادائیگی سے درست ہوگی۔ آج کل لوگوں کی یہ عادت اتنی جلدی ہوتی ہے، رکوع کے بعد ہلکا سا سر اٹھاتے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے، ایک سجدے کے بعد ہلکا سا سر اٹھایا اور دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ یہ قوما اور جلسہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا اور بیٹھ کے پھر اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں جانا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اگر ان کو ادا نہیں کیا جائے گا تو بغیر سجدہ سہو کے نماز درست نہیں ہوگی۔ رکوع کے حوالے سے چند مسائل اور قرات کے حوالے سے چند مسائل ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو بقیہ فرائض اور ان کے کچھ فضائل اور مسائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آداب کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا